میں شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بارہا دہرایا بھی ہے. آپ لوگوں نے ظاہر ہے پی ڈی ایم کے اندر آپ لوگوں نے بھی تگودو کی, پھر آپ الگ ہو گئے, لیکن اس سیاسی محاذ میں آپ لوگ کھڑے رہے. ابھی جو میاں صاحب کا ریٹرن ہوا ہے بیک ٹو پاکستان والا, یہ مجھے بتائیں گے آپ کو ابھی یہ سب کچھ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ از مسنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک تو جو میاں صاحب واپس آئے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور ان کا ظاہر ہے مسلم لیگ این والوں کو شاندار جلسے پہ مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کا ایک رول رہے اور آ کے یہاں پہ پولیٹکس کریں, اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی لیول پلینگ فیلڈ والی, وہ چیئرمین صاحب کے کہنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی بہت زیادہ مراد چاہتی ہے یا چاہتی ہے کہ اس کو بہت فیور دیا جائے, بلکہ سب کو یکساں مواقع ہونے چاہیے اور فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. میاں صاحب آئے جی, مطلب سب کے لیے ان کو موقع ملنا چاہیے الیکشن میں. قانون اگر کسی کو فیس کرنا ہے تو اس کو وہ فیس کرنا چاہیے, اور جو بھی ایشوز ہیں وہ سب کے ساتھ یکساں ہو. یہ جو تاثر ایک دیا جا رہا ہے کہ ایک کو بہت زیادہ سپورٹ کی جا رہی ہے, جو عام تاثر آ رہا ہے, جس پہ ہمارے بہت سے رہنماؤں نے بات کی ہے, پھر اس کو ایک اور غلط وے میں بھی لیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے وہ بالکل ہی خلاف کوئی ساری باتیں کر رہی ہے, یا میاں صاحب کے آنے سے ناخوش ہیں, یا ان کو جو حصہ الیکشن میں وہ لیں گے اس پہ کوئی ہمیں اس طرح کا ڈسپلیجر ہے. ایسا بالکل نہیں. لیکن شاہ صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, ٹھیک ہے, آپ کی ایک بڑی جماعت ہے, آپ کا موقف بھی ہے, فارم موقف بھی ہونا چاہیے, لیکن خورشید احمد شاہ صاحب نے کل ایک نجی ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ایک ڈیل کے تحت ہے. اگر ایک بڑی جماعت دوسری بڑی جماعت پہ یہ الزامات کرے گی کہ وہ ڈیل کے تحت واپسی ان کی ہوئی ہے, تو پھر اس سے تو یہ لگے گا کہ آپ لوگ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں وہ ایکچولی میں وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو 2018 میں کسی اور کو مل رہی تھی, اور تب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کارنرڈ تھے. دیکھیں, خورشید شاہ صاحب میرے محترم ہیں, میرے سینئر ہیں, لیکن ان کے جو کہنے کا مقصد ہے وہ ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے, عام جو تاثر آ رہا ہے سوشل میڈیا سے, نیشنل میڈیا سے, کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں, تو یہ تاثر غلط ہے. اگر خورشید شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب 2013 کی اسمبلیاں تھیں, یا جب یہ دھرنے دیے جا رہے تھے, خان صاحب دے رہے تھے, تو اس وقت تو انہوں نے سب نے سپورٹ کی تھی میاں صاحب کی گورنمنٹ کو, صرف اس لیے کہ ایک پولیٹیکل جو چیز ہے اس کی اسٹیبلٹی کے لیے. تو یہ ایسا نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے جو شخصیت ہے, یہ تاثر جو آ رہا ہے وہ غلط ہے. پھر اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی اس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. پھر آپ جیسے کہہ رہی ہیں ابھی کہ جی جس طرح 13 میں یا 18 میں کسی اور کو ملی, پیپلز پارٹی بھی ویسی فیور مانگ رہی ہے. ہم بالکل فیور نہیں مانگ رہے. دیکھیں, ہمارے پاس ایک تھا سلسلہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چیف منسٹر سندھ کی نومینیشن ہمارے اس وقت کے چیف منسٹر نے ریکمنڈ کرنی تھی, تو ہم نے تو کوئی ایسی شخصیت کو ریکمنڈ نہیں کیا, بلکہ ایسے شخص کو ریکمنڈ کیا جن کا ماضی بے داغ رہا اور وہ امپارشل ہے, جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد سے جلد ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, اور یہ عوام کا فیصلہ ہے, جس کو بھی مینڈیٹ دے. شاہ صاحب سے اس کا جواب مانگ لیتی ہوں کہ وہ کریں گے, یہ قوم سے معافی مانگیں گے, یا وہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ ان کو یہ سب کچھ نہیں پتا تھا, یہ جو ڈیل ہو رہی ہے, معاملہ ہو رہا ہے. لیکن شاہ صاحب اس کے ساتھ میں بھی چھوٹا سا ایک سوال ایڈ کر لیتی ہوں, وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل الیکشن تو مانگ رہے ہیں جلد از جلد, اور انہوں نے ایک بیان جو ہے وہ دیا تھا
کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ بندے ہوئے ہیں, زرداری صاحب سے کہوں گا میرے ہاتھ کھول دیں. چلے ان کے ہاتھ تو کھل ہی جائیں گے, ابھی نہیں تو کل کو کھل ہی جائیں گے, لیکن زرداری صاحب بڑے خاموش ہیں آج کل. کسی مصلحت کے تحت خاموش ہیں, کوئی فارمولا بنا رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں کی پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ آپ کو بھی اس کا ادراک ہوگا, سب کے علم میں ہے کیا سلسلے ہیں, یہ کیسز اور یہ ساری چیزیں کیسے بنتے تھے. پیپلز پارٹی تو ان کو بہت شروع سے فیس کر رہی ہے. وہ کیسز بھی اس وقت کی گورنمنٹ نے بنائے تھے جو 2013 سے 18 تک تھی. بعد میں 18 سے جو بعد کی بھی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, وہ بھی بناتی رہی. پھر انہوں نے پی ایم ایل این پہ بھی بنائے جس میں یہ سزائیں غلط ہوئیں صحیح ہوئی. وہ موقف ہمارا وضاحت سے ہے کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی وہ غلط تھی. اب وہ جس طرح اس کو اب کیا جا رہا ہے, کمپنسیٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ہم تو ان سب سے گزر چکے ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ پہلے بہت اس پہ بڑا زور شور سے بات کیا کرتے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے بھی وہ جو اصلاحات تھی نیب کی اس کی بھی انہوں نے سپورٹ حاصل کی. خان صاحب نے لکھ کے دیا کہ مجھے اس قانون کے تحت جو ہے رعایت دی جائے, یا بعد میں سپورٹ کرنے لگے. تو اس وقت ہمیں ایک شعر یاد آتا ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو یہ سارے لوگ سمجھے. اور پیپلز پارٹی کی بات ابھی کی گئی کہ جی وہ معافی مانگے, کس بات کی معافی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کب کوئی اس طرح کا رویہ رکھا گیا ہے کہ جس میں یہ ہو کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ دی گئی؟ پیپلز پارٹی تو شروع سے ہی وکٹم ہے ان سارے سلسلے کا. کہیں کبھی بھی کسی بھی الیکشن میں کوئی فیور نہیں دی گئی. اور چیئرمین صاحب کھل کے کہتے ہیں الیکشن کے لیے, اور انہوں نے کہا جو یہ ڈی لیمیٹیشن کی کہانی آئی کہ جی یہ ہونی چاہیے, تو اس کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو جلدی کر لیں. اگر آپ ٹھیک ہے اول تو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے, اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو 100 دن میں ہو جائیں, 120 دن میں ہو جائیں. اور ان کا کل بھی جو سپریم کورٹ میں انہوں نے بات کی وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ان کو شیڈول دے دینا چاہیے. تو ہم تو کھل کے یہ بات کرتے ہیں. آپ نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بات کی, دیکھیں وہ بہت سارے ایشوز کو سمجھتے ہیں اور وہ دور اندیش ہیں اور وہ ایکسپیرینس ہیں, اور ان کی مسلط پسندی کو اور دور اندیشی کو سب مانتے ہیں. وہ اسی تحت وہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ اس طرح کا ہو کہ الیکشن ہو جائیں. اگر ہم سب لوگ بالکل لڑائی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر اور بہت سارے اندیشے ہیں. اس وقت سب سے بڑی پرائیورٹی پولیٹیشنز کی کیا ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو, الیکشن ہو, پھر لوگ فیصلہ کریں, وہ آئے. اور پھر ایک اور بات, پھر یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا, اس کو آگے بھی چلانا ہے, کیونکہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں, بلکہ عوام کے ایشوز سالو کریں. غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی کو ختم کرنا ہے. ہماری آپ بیتی ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب مجھے ظاہر ہے کہ اظہر صدیق صاحب سے بھی کوشچن پوچھنا, لیکن میں چھوٹا سا ایک اور سوال ایڈ کر لیتی ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے, لیکن یہی اگر آپ اس دوران فکر مند ہوتے کہ جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے انتخابات کی بات ہو رہی تھی, اگر تب پاکستان پیپلز پارٹی ایک فرم سٹانس لے لیتی تو شاید میرا خیال سے آپ لوگوں کو یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا. ناصر حسین شاہ صاحب, ابھی تو مشکلات اور مزید بڑھ سکتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ جی ڈی اے کا جو اتحاد ہوا ہے جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم کا, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ بڑا پری پلانڈ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے ہلایا جا سکے یا وہاں سے کچھ اچھی خاصی سیٹس نکالی جا سکے. آپ باعث ایک بڑی جماعت اب حکومت میں نظر آئیں گے نون لیگ کے ساتھ کہ اپوزیشن بینچز میں جائیں گے؟ دیکھیں الیکشنز تو ہر کوئی اپنے اپنے اس پہ لڑے گا, اور لیکن جیسے میں نے کہا کہ آئندہ جس کی بھی میجورٹی آتی ہے, اور ہم تو بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ نمبرز کے لحاظ سے نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں گی. کیسے؟ لیکن جو بعد میں متفق کا وہ دیکھیں, ابھی آپ نے جی ڈی اے کے اور ان کی الائنس کی بات کی, یہ پہلے بھی الائنس بنتے ہیں,
لیکن ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر اب تو آپ دیکھ لیں کہ سب لوگ پیپلز پارٹی میں لیکن شامل شاہ صاحب ہوئے صرف ہیں. آپ کو سندھ سے سیٹیں نہیں چاہیے نا, آپ کو پنجاب سے بھی چاہیے, سینٹرل پنجاب سے چاہیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ پہلے تو جب سندھ میں ابھی بھی حالیہ سردار علی گور خان مہر صاحب اور پوری فیملی جو ہے جی ڈی اے کی میں تھے اور بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے یہ سب لوگ ان کے اوپر, انہوں نے اناؤنس کیا پیپلز پارٹی جوائن کی. اسی طرح اور بہت سارے معزز دوست ہمارے جو مختلف پارٹیز میں ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. اچھا. اور ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. سندھ میں ہم آپ کو سویپ کر کے دیں گے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. ٹھیک. پھر ساؤتھ پنجاب میں ہماری اچھی نشستیں آئیں گی. لاسٹ الیکشن بھی دیکھ لیں, آر ٹی اے سب کچھ ہونے کے باوجود وہاں سے ہماری سیٹیں آئیں, اور کچھ سیٹیں ہماری بہت تھوڑے مارجن پر جو ہیں وہ جو بھی آر ٹی ایس تھا اور اس کی وجہ سے ہمارے دوست وہاں سے کامیاب نہیں ہو سکے. بلوچستان میں اس دفعہ پہلے ہماری کوئی سیٹ نہیں تھی 2018 میں, اس دفعہ ابھی حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, آدھے سے زیادہ جگہوں پہ ہمارے لوگ جو وہاں پہ جیتے ہیں, بہت سارے دوست پیپلز پارٹی میں آئے ہیں, معزز شخصیات جو ہیں, تو ہم بلوچستان سے بھی سیٹیں لیں گے. سینٹرل پنجاب بالکل ویک ہے لیکن وہاں پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب خود وہاں پہ جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے. وہاں بھی ہم کچھ نہ کچھ امید ہیں. اے پی میں اچھی آئے گی تو سمپل جو زیادہ سیٹیں ہوں گی پیپلز پارٹی کے پاس. سر بڑی جماعتوں کا آپ نے نام لے لیا, پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو وہ مائنڈ سیٹ ہے, جو خان صاحب کا مائنڈ سیٹ تھا انتہا پسندی کا, اور پھر ہمارے مقتدر اداروں کے خلاف جس طرح انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا, جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا جس میں خواتین, بزرگ, بچے سب شامل تھے, ان کو اتنا اکسایا گیا کہ انہوں نے جو اس طرح کی تنصیبات تھیں, یا ہمارے نیشنل ہیروز جو تھے, جو شہداء تھے جنہوں نے خود اپنے بچوں کو یتیم کیا اور ہم آرام سے رہیں, ان کو نقصان پہنچایا, ان کی یادگاروں کو, ایسے مائنڈ سیٹ سے تو نہیں ہو سکتی بات. لیکن جو لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں یا وہ لوگ جو واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے خواہاں ہیں اور اداروں کی احترام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ سر جنہوں نے یہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہے وہ کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی میں لوگ بچ گئے ہیں جنہوں نے الیکشن میں اگر تو وہ کھڑے ہوئے یا کھڑے ہو سکتے ہوئے الیکشن لڑنے کے لیے, تو ان کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں جو ان کے بعد کے جو لوگ ہوں گے جو مثبت پالیٹکس کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے. ابھی میرے محترم دوست کہہ رہے تھے کہ 2, اور آپ نے بھی کہا کہ 2 اسمبلیوں کے آپ نے انتخابات پر زور کیوں نہیں دیا. دیکھیں وہ ایک فرد واحد کی ضد تھی کہ جب وہ پہلی دفعہ آئینی طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کسی وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تو اس نے اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی. پھر نیچے صحیح طور پر پروونشل اسمبلیاں چل رہی تھیں, ذاتی انا کی وجہ سے کہ جی میں پرائم منسٹر نہیں ہوں تو یہ اسمبلیاں کیوں چل رہی ہیں. اگر اس وقت یہ الیکشن کرائے جاتے تو اب جب یہ الیکشن ہوتے, اب جنرل الیکشن, تو ان کا موازنہ کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے, میں مجھے اظہر صدیق صاحب سے سوال کرنا ہے شاہ صاحب, لیکن اس پہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی مدت مکمل ہونے سے پہلے قومی اسمبلی تحلیل کی, اس میں صرف نون لیگ شامل نہیں تھی. میں بتاؤں کیوں, میں بتا رہا ہوں کس وجہ سے کی. سن لیں یہ جو ایک بڑا الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی پر کہ جی جب آپ اس میں میٹنگ میں گئے تھے تو وہاں پہ آپ نے اس پہ سینسس پہ حامی کیوں بھری؟ ہم نے سینسس پر اس لیے حامی بھری کہ ہمیں بریف کیا گیا ہمارے لوگوں کو کہ ڈی لیمیٹیشنز جو ہوں گی کسی بھی صوبے کی سیٹ کم یا زیادہ نہیں ہوگی. جو نارمل ڈی لیمیٹیشن ہے وہ جلدی ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے کچھ دن پہلے اسمبلیاں اس لیے توڑنی پڑی کہ 1 ماہ کا ٹائم ملے, اور ہم اسی پہ ہی ہیں. تو یہ صرف الزامات ہیں, حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. شاہ صاحب آپ بتا دیں کہ ایسا ہی جیسے اظہر صدیق صاحب بتا رہے ہیں آپ کو خواب دکھائے گئے اور پھر نکلا کچھ نہیں؟ دیکھیں ایسا بالکل نہیں تھا. شروع سے ہی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, جو سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی, اس میں جو جن کو بہت زبردستی الائز بنایا گیا وہ سب ان سے نالاں تھے. یہ ضرور ہوا, دیکھیں ہمارے ملک میں اداروں کا رول رہا ہے, ابھی ہے سر, ون لائنر ابھی ہے, ان کا لایا ہوا لاڈلا
آکے دیکھیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لایا ہوا لاڈلا ملک کئی بیڑا غرق کر رہا ہے تو وہ سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. یہی ہوا کہ ابھی نہیں مانتے. باجوہ صاحب کا نام آ رہا ہے, جنرل فیض صاحب کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا, سب کچھ کیا, تو یہ ان کے اجلاس تک فورم تک پورے کرتے تھے.